انسانوں اور جانوروں کی، چرندوں اور پرندوں کی بے شمار ضروریات بالکل مشترک ہیں۔ کھانا پینا، سونا، گرمی سردی سے حفاظت، بچوں کی پرورش، نر کو مادہ کی ضرورت، مادہ کو نر کی ضرورت، یہ ضرورتیں جانوروں کی بھی ہیں اور انسانوں کی بھی ہیں۔ لیکن ایک ضرورت انسانوں کی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی رہبری، رہنمائی۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے خیر اور شر، بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کی یکساں صلاحیت دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس لیے انسان کو اس کی شدید ترین ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اسے کوئی بتائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو، کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی ہے وہ باہر آئے اور تمہارے اندر کی برائی مغلوب رہے۔ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، یہ ایک فطرت کی پکار ہے۔ اسی ضرورت کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ رہنمائی کون دے؟ کس کو حق ہے کہ وہ انسان کی رہبری کرے؟ بالکل سیدھا سا جواب ہے، جس نے انسان کو بنایا اور جس نے انسان کے اندر یہ دونوں متضاد صلاحیتیں رکھیں، وہی انسان کی رہبری کا حقدار ہے۔ ایک کارخانہ، ایک فیکٹری کوئی مشین بناتی ہے تو اسی کارخانے کا حق بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے کہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ وہ سکھائے۔ عام طور پر دنیا میں مشینوں کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے دو راستے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو مشین کے ساتھ کوئی کتابچہ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے جس میں استعمال کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ مشین بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے تو صرف کتاب اور کتابچے کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کوئی میکینیکل انجینئر بھیجا جاتا ہے جو عملی طور پر اس مشین کے استعمال کی تربیت دیتا ہے۔ اور جب بالکل وہ شخص جس نے وہ مشین خریدی ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے، اس کا وہ امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے اس انجینئر کو کہ اب یہ شخص مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھ گیا، تب وہ اس سے دستخط اور گواہی لے کر واپس جاتا ہے اور اپنے کارخانے سے اپنی تنخواہ لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نازک اور پیچیدہ اور قیمتی مشین انسان کی ہے، میری اور آپ کی ہے۔ ہر انسان، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو،
وہ دیہات کا ہو یا شہری ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو یا کسان ہو، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنی اس زندگی کو کیسے گزاروں کہ میں اچھا انسان بنوں، میرے اندر کی جو برائی کی جذبات یا صلاحیت ہے وہ دبی رہے، کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے، اور میرے اندر جو اچھائی کے جذبات اور صلاحیتیں ہیں وہ ابھریں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اور انسانوں کی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ نبیوں کے آنے کا یہی واحد مقصد تھا۔ اللہ نے انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتابیں بھی بھیجیں، صحیفے بھی بھیجیں، اور آخری کتاب قرآن مجید بھیجیں، انبیاء اور رسول بھی بھیجیں، اور آخری رسول خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے صاف بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں کوئی معجزے دکھانے آیا ہوں، یا میں کسی سے اقتدار اور حکومت چھیننے آیا ہوں، میں ملک و مال جمع کرنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرمایا انما بعثت معلما، میں اصل میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ انما، علماء جانتے ہیں کلمہ حصر ہے، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں سکھاؤں۔ علم جو ہے یہ پڑھنے کو نہیں کہتے، سیکھنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اکثر لوگ علم کے ترجمہ یا مفہوم پڑھنا سمجھتے ہیں۔ پڑھنا بالکل الگ چیز ہے، اور سیکھنا بالکل الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، لیکن دنیا میں کروڑوں علماء کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، اور ایک ان پڑھ صحابی، اللہ میری گستاخی کو معاف کرے، ایک ان پڑھ صحابی کا علم ان کروڑوں پڑھے لکھے لوگوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہو۔ اب اس کی اگلی بات، جب انسانوں کی اتنی بڑی ضرورت ہے رہنمائی اور رہبری، اور رہنمائی کا ذریعہ کتابیں تھیں اللہ کی اور نبی تھے، تب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ پھر کتابوں کے اتارنے کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ ضرورت تو آج بھی باقی ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، آبادی کے بھی بڑھ گئی، اور برائی کے طور طریقے بھی عام ہو گئے، برائی کی طرف کھینچنے والی چیزیں بھی بہت بڑھ گئیں، اور رہنمائی کی ضرورت سچی بات یہ ہے کہ بڑھی ہے، گھٹی نہیں۔ اب ایک اور تصویر کا دوسرا رخ، نئی کتاب کا آنا اور نئے نبی کا آنا، جہاں بہت بڑی نعمت ہوا کرتا تھا، وہیں بہت بڑی آزمائش بھی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ پچھلے نبی کے ماننے والے
اور پچھلی کتاب پر ایمان رکھنے والوں کو اس کتاب سے اور اپنے نبی سے اتنا تعلق ہو جاتا تھا، اتنی عقیدت اور وابستگی ہو جاتی تھی کہ اپنے اس نبی کو کیا بعد کسی اور کو اپنا قائد رہبر نبی ماننا یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اکثر یہ ہوتا تھا کہ پچھلے نبی پر ایمان رکھنے والے نئے نبی کے انکار کرنے والے بن جاتے تھے۔ نبوت کو اللہ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر کے اور قرآن کے بعد کسی اور کتاب یا صحیفے کے نہ اتارے جانے کا اعلان کر کے اللہ نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ غور کیجئے، سوچئے ذرا، آج اگر کوئی نیا نبی آتا تو 1000 گنہگار مسلمان ہو، اس کو جو تعلق ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، جو اس کو محبت ہے، کیا کوئی عام مسلمان وہ اللہ کے رسول کے بجائے کسی اور کے دامن تھامنے کو تیار ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت بہت بڑی نعمت ہے۔ نبیوں کا آتا رہنا بھی نعمت تھا، اور نبیوں کا آنے کا سلسلہ مکمل ہو جانا اس سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ امت محمدیہ اب اس امتحان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ ایک یہودی کے کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جس نعمت کو میں نے اتارنا شروع کیا تھا آدم اور نوح کے ذریعے سے، اب میں نے وہ نعمت مکمل کر دی۔ ایک یہودی کے کان میں یہ آیت پڑھی تو اس نے ایک تبصرہ کیا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر اتری ہوتی تو جس دن اس آیت کے اترنے کا دن ہوتا اس دن ہم ہر سال عید مناتے، جشن مناتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، یہ یہودی کہہ رہا ہے ایک عالم، ہم جانتے ہیں کہ دین کو مکمل کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا صدیوں سے یہ حال یہ ہے بنو اسرائیل کا، کیا ہم کسی نبی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں کوئی اور نبی آ گئے ہوں اور ہم کو ابھی تک خبر نہ ہوئی۔ اب امت محمدیہ محفوظ ہو گئی، کوئی خطرہ، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اب توجہ بالکل یکسو ہو کر صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ کسی نئے نبی، کسی نئی رہنمائی، کسی نئی رہبری کا مسئلہ ہی نہیں۔ دنیا کے کروڑوں انسان رہنمائی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جمہوری ملکوں میں ہر 4-5 سال میں رہبری بدلتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رہبر چنتے ہیں یا رہزن، یہ آپ لوگ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال، مانا ہم نے کہ نبوت مکمل ہو گئی، یہ ایک نعمت ہے، مانا کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یہ بھی ایک نعمت ہے، کسی نئے رہبر کی تلاش سے ہم بالکل فارغ کر دیے گئے، بڑی نعمت ہے، مگر
یہ بھی تو بتائیں علماء کہ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، زمانے کے مسائل، زمانے کے سوالات، زمانے کی نفسیات، زمانے کی الجھنیں، زمانے کے نعرے، زمانے کے چیلنجز، یہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ تو آخر یہ جو نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نت نئے چیلنجز امت کے سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانے کو جس حال پر چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے رسول، زمانہ وہیں ٹھہر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زمانہ متحرک رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، نئے نئے مسائل، نئی الجھنیں، نئی نفسیات، نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ جب نبی نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اب آتا ہے آج کا مضمون، تعلیمی بیداری۔ اللہ نے ایک انتظام کیا ہے، ایسے ہی بغیر انتظام کے، بغیر ریپلیسمنٹ کے، بغیر سبسٹیٹیوٹ کے، بغیر متبادل کے بندوبست کے اللہ نے یوں ہی نبیوں کے بھیجنے کا دروازہ بند نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا کہ دیکھو زمانہ جو بدلتا ہے یہ عام طور پر لگ بھگ 100 سال کے اندر بدلتا ہے۔ یہ بڑی اہم اور تفصیلی بات ہے، میں اس وقت اس مجمع کے سامنے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک زمانے میں اللہ کے شکر ہے، اللہ نے مجھے تھوڑی توفیق دی طالب علمانہ طور پر، تو میں نے اپنے اکابر کی رہنمائی میں جو تبدیلیاں ختم نبوت کے بعد، نبوت محمدی کے بعد امت میں آئیں، بڑی بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے مسائل، کبھی فلسفہ یونان آیا، کبھی مشرکانہ تصوف آیا، کبھی رہبانیت آئی، کبھی غلو آیا، بہت سی مختلف چیزیں آئیں، کبھی باہمی فرقہ اختلاف آیا۔ تو ان کا ایک جائزہ لینے کی میں نے کوشش کی ایک طالبانہ، تو میں واقعی حیرت زدہ بھی ہوا، بے پناہ مطمئن ہوا اس بات پر کہ واقعی جتنی بڑی تبدیلیاں تاریخ میں آئی ہیں وہ واقعی 100 سال کے اندر آتی ہیں، وہ 10-20 سال میں نہیں آتی، 30-40 سال میں نہیں آتی۔ ان بڑی تبدیلیوں کے آنے میں 1 صدی کا عرصہ تقریباً لگتا ہے۔ اب اس جو نئی صدی آئے گی اور نئے مسائل آئیں گے تو اس میں امت کی رہبری کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرما دیا جو پچھلی امتوں میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، وہ یہ کہ ہر دور میں، ہر صدی میں اس امت کو ایسے علماء ملتے رہیں گے جو نت نئے مسائل کو حل کریں گے، اسی پرانے قرآن کی روشنی میں، اسی پرانے رسول اللہ کی روشنی میں۔ قرآن کو اس طرح سمجھیں گے وہ کہ ہر دور کے مسائل کے سلسلے میں وہ قرآن پر غور کریں گے اور قرآن کی آیات کو اس طرح پیش کریں گے کہ جیسے سننے والوں کو یہ اندازہ ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری۔ قرآن اتنی زندہ کتاب ہے۔ میں اکثر اپنے طلبہ کو سمجھانے کے لیے بطور مثال کہتا ہوں، مثال کے طور پر آج 10 اکتوبر 2023 ہے۔ آج کے دن میری ذات کے اندر، میرے گھر میں، میری فیملی میں، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے قصبے میں، میرے شہر، میرے ضلع میں، میرے صوبے میں، میرے ملک میں اور پورے عالم میں آج کے دن جو نئے مسائل پیدا ہوئے، رب کعبہ کی قسم ان مسائل کا تذکرہ اور الجھنوں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ اگر کمی ہے تو ہم طالب علموں کی،
اگر کمی ہے احمق تو ہماری کہ ہم قرآن پر ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے غور نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے نئے نئے مسائل جب آتے ہیں تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں۔ وہ جن کو جواب دینا چاہیے سوالوں کا، وہ بھی مجسم سوال بن جاتے ہیں۔ ہر شخص آج اس الجھن میں مبتلا ہے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ذہن میں؟ کیوں بھائی؟ جن صاحب کے ذہن میں یہ سوال ہو وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اب ملک میں کیا ہونے والا ہے؟ آئندہ کیا ہوگا؟ یہ سوال بے چین کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہم جیسے لوگ جن کو جواب دینا چاہیے وہ بھی مجسم سوال بنے نظر آتے ہیں۔ فتنة تدع الحلیم حیران، حدیث نبوی کے الفاظ ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ بڑے سے بڑا دانشور اور مدبر وہ حیرت زدہ اور پریشان نظر آئے گا، اس کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل ہم پوچھتے ہیں صحافیوں سے، اس کا حل ہم تلاش کرتے ہیں اخباروں کے اداریوں میں، اس کا حل ہم پوچھتے ہیں سیاسی لیڈروں سے، سیاسی پارٹیوں سے۔ اور اخباروں کا حال یہ ہے کہ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو۔ کبھی بہت دیر سے سنجیدہ گفتگو سنتے سنتے نیند بھی آنے لگتی ہے۔ ہمارے تبلیغ کی محنت کے بڑے اکابر میں تھے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب۔ ایک بار وہ اخبار پڑھ رہے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے اللہ مرقدہ نے ان کو دیکھا، پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب بڑے پرمزاح آدمی تھے، بڑے ظریف الطبع، کہنے لگے حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ظاہر ہے سن 60-61 کا ہے، آج سے 60-65 سال پہلے۔ تو اس وقت تو واقعی ایک آدھ گرام سچ نکل آتا ہوگا۔ آج کے اخباروں میں تو میرا خیال ہے 200 کلو میں 5 گرام بھی سچ نہیں نکلتا۔ اس سوال کا جواب اخبار نہیں دے سکتے، سیاسی پارٹیاں نہیں دے سکتی، سیاسی قائدین نہیں دے سکتے، صرف اور صرف اور صرف قرآن دے سکتا ہے۔ لیکن واقعی ہمیں اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور میں بڑے احترام کے ساتھ علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں محتاط ترین لفظوں میں کہ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھنے اور سمجھانے کے رواج کو زندہ کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ آئے ہمیں فوری طور پر قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فلاں پارٹی کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، فلاں اخبار کیا لکھ رہا ہے، فلاں پارٹی کیا کہہ رہی ہے، حکمراں پارٹی کیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ابتغى الہدی بغیرہ اضلہ اللہ، جو کسی مسئلے کا حل اور کسی مسئلے میں رہنمائی قرآن کے علاوہ کہیں اور سے تلاش کرے گا، یقینی طور پر گمراہ ہوگا۔ آج جو امت پریشان اور حیران ہے، بڑے بڑے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت مثال کے طور پر مسلمانان ہند کو کیا مشورہ دیا جائے، ان کو کیا بتایا جائے۔ اگر قرآن مجید کا صحیح علم ہوتا
اور زمانے کے حالات کا بھی صحیح علم ہوتا اور جامع قسم کی تعلیمی بیداری ہمارے پاس ہوتی تو امت کی زیادہ بہتر رہبری کے ہم اہل ہوتے۔ زمانے کے حالات، زمانے کی کروٹوں، زمانے میں زمین کے اوپر اور زیر زمین کیا ہو رہا ہے اس سے مکمل واقفیت یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کئی فقہاء کی طرف اس طرح کے جملے منسوب ہیں کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ بالکل جاہل ہے۔ ایک طرف زمانے کے حالات سے واقفیت ضروری ہے اور ایک طرف قرآن مجید کی گہری سمجھ ضروری ہے، ایسی سمجھ جس سے ہم قرآن کو آج کے حالات کے بارے میں پیش کر سکیں کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن، ورنہ عام طور پر ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں انصار کے بارے میں اور یہ آیتیں اتری ہیں مہاجرین کے بارے میں اور یہ آیتیں اتری ہیں مشرکین کے بارے میں اور یہ آیتیں اتری ہیں منافقین کے بارے میں اور یہ آیت اتری ہے خیبر کے بارے میں اور یہ آیتیں اتری ہیں بدر کے بارے میں، یہ آیتیں اتری ہیں احد یا حنین کے بارے میں۔ اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ پھر ہمارے لیے کیا ہے قرآن میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلوا واشربوا، اور اس میں بھی چونکہ ہم علماء ہیں بڑے شاطر ہیں، وہ بھی پوری آیت نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہتے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ میں مذاق کے لہجے میں کہہ رہا ہوں لیکن ہے سنجیدہ بات۔ میں سچ کہتا ہوں آج کے علماء کے آج کے احوال کے بارے میں 100% شرح صدر، 100% بصیرت کیا ملتی ہے ہم کو کہیں؟ بہت تلخ سوال ہے۔ ہمارے ملک کے یہ حالات کیا کہہ رہے ہیں، حالات کیا ہیں اور مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ میں نے وہ آیت پڑھی تھی، حالانکہ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو میں معمولی طالب علم ہونے کے باوجود پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک آیت بطور نمونہ پیش کری تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ حالات کے ترجمانی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ارادے یہ ہیں کہ اللہ کے دین کی روشنی کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں، ایمان و اسلام چھین لیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ قرآن کہتا ہے اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ظاہر قرآن کا انصاف، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سب اہل کتاب، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ کہا اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ تم سے ایمان چھین کر تم کو پھر سے مرتد بنا دے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آیت آج کے حالات پر بھی صادق آ رہی؟ گھبرائیے مت اس طرح کے موضوع پر بات سن کر، کیونکہ میں کوئی بات موجودہ حالات میں نہیں کر سکتا، اور کروں گا تو گنہگار بنوں گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ مدنی دور کی آیت ہے، یہ مکی دور کی آیت نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بہت بڑی تعداد اہل کتاب کی، اے صحابہ اور صحابیات و اہل بیت، تم سے ایمان کو چھین لینے کی سازشیں کر رہی ہیں۔
میرے اور آپ جیسے کمزور مسلمان نہیں، وہ صحابہ جو اتنی زبردست قربانیوں کے بعد اللہ کے رسول نے جو پونجی کمائی تھی، جو افراد بنائے تھے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہے، ان کو مرتد بنانے، ان سے اسلام و ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کوشش کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے۔ خدا کرے آپ ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں، یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے رب کی بات ہے۔ حسدم من عند انفسہم، یہ لوگ جو تم سے اسلام اور ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام اور ایمان برحق ہے، لیکن یہ تم سے جلتے ہیں، ان کے اندر تم سے حسد اور جلن کی بیماری ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی جو اخوت و محبت ہے، اس کو دیکھ کر وہ پاگل ہو رہے ہیں۔ تم جس طرح اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہو، یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے جو صحابہ کو مخاطب کیا تھا، میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تم جس طرح اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہو، تم جس طرح اپنے گھروں کو خوشیوں سے آباد رکھتے ہو، تم جس طرح اپنی راتوں کو ذکر سے آباد رکھتے ہو، تم جس طرح دن میں مسکراتے اور راتوں میں روتے ہو، تم جس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، تم جس طرح حلال کمائی کا اہتمام کرتے ہو، جس طرح تم غربت اور جہالت کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال، جان، وقت سب کھپاتے ہو، تم جس طرح بھلائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، تم جس طرح صاف ستھری زندگی گزارتے ہو، تمہارے کپڑے صاف، تمہارے بدن صاف، تمہارے لباس صاف، تمہارے گھر صاف، تمہارے صحن صاف، تمہارے شہر صاف، یہ سب دیکھ کر اہل کتاب اس شاندار تہذیب اور تربیت یافتہ قوم کی ترقی پسندانہ زندگی کو دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تم غربت کے باوجود خوش رہتے ہو اور وہ سرمایہ داری کے باوجود گھٹے گھٹے رہتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ان کو حسد پیدا ہو رہا ہے، جلن ہے ان کو۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور 30-35 سال کے براہ راست ملاقاتوں، مشاہدوں، تجربوں، مطالعوں اور گفتگو کی روشنی میں اس موقر مجمع میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں شرک اور کفر کی سونامی لانے والے دہشت گردوں کو بالکل یقین ہے کہ اسلام دین برحق ہے۔ آپ کے مظفر نگر ضلع میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں، آج میں بہت بڑی بات کہنے کی جرأت اور جسارت کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے کسی نے خبر دی کہ وہ سادھو اور پنڈت نظر آتے ہیں، اور ایک مندر میں پجاری کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن مندر کے نیچے تہہ خانے میں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے، اور وہ وہاں چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ایک دیوانہ قسم کا انسان ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا جب مجھے یہ بات معلوم ہے، اور میں کس طرح پہنچا ہوں ان تک یہ بس میرا اللہ جانتا ہے۔ اور میں نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دو رنگی ہے، اوپر آپ مورتی پوجا کراتے ہیں اور نیچے جانماز پر آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پنڈت جی یہ کیا ہے؟ کہنے کہ بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمت نہیں ہے، گیان تو ہے، جان تو گیا ہوں کہ یہی سچ ہے، مگر باہر کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔
اس کے بعد کیا ہوا وہ لمبی کہانی ہے، سناتے ہوئے تو میں نہیں ڈروں گا، سنتے ہوئے آپ ڈر جائیں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کے ارادے یہ ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا ان کے ارادے یہ ہیں، لیکن کیا یہی مستقبل ہے؟ کیا یہی ہوگا؟ کیا آخری نتیجہ اس کشمکش کا یہی نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس چراغ کی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے انکار کرنے والوں کو جتنا بھی برا لگے۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ ہمارے مدارس کے علماء ملک کے مستقبل کے بارے میں وہ کیوں حیران ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے دانشور اگر حیران و پریشان ہوں تو بات سمجھ میں آتی۔ اپنے آپ کو امام الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور علوم کے وارث سمجھنے والے کیوں پریشان ہیں؟ مجھے واقعی اس پر حیرت ہے، اور آج میں اکابر علماء کے سامنے، آپ سب کے سامنے اپنی یہ حیرت کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ میں ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک باب باندھا ہے کہ ان قوموں کی تاریخ اس باب میں بیان کرنے کی شاہ صاحب نے کوشش کی ہے جن قوموں کو نبوت محمدی سے ہدایت بھی ملی اور عزت اور اقتدار بھی ملا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے قریش کا ذکر کیا، عربوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہدایت بھی ملی اور ان کو خلافت و اقتدار بھی ملا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا ذکر کیا، میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تاتاریوں کا ذکر کیا کہ تاتاری اتنے بڑے اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کے اتنے خونی دشمن تھے کہ خون کی ندیاں بہا دی تھی تاتاریوں نے، قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا۔ دریائے دجلہ و فرات اس کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا مسلم شہیدوں کے خون سے، اور مسلمانوں پر ہیبت، خوف، مایوسی اور ڈر کی یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد کو سڑک پر چلتا ہوا دیکھ کر ایک تاتاری عورت ایک مسلمان مرد سے کہتی تھی کہ یہیں کھڑے رہنا، ہٹنا مت، ہلنا مت، اور وہ مرد وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا بالکل ڈر کے مارے سہما ہوا، اور وہ تاتاری عورت اپنے گھر میں جاتی تھی، چھرا لاتی تھی اور اس چھرے سے اس مسلمان کو ذبح کرتی تھی، کوئی چونی کر رہا ہوتا۔ ابن الاثیر بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، الکامل ان کی تاریخ کی کتاب ہے، اور ابن اثیر اس دور میں تھے جس دور میں تاتاریوں کا یہ خونریزی ہو رہی تھی۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب خونریز مظالم اور تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی نہ ہوتی۔ وہ چشمدید گواہ ہے، انہوں نے کسی کی روایت سے وہ تاریخ نہیں لکھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے عجیب اپنے دین کا معجزہ دکھایا کہ یہی تاتاری قوم اسلام لائی، اور 600-700 سال تک اسلام کی حفاظت تاتاریوں ہی نے کی۔ فقہاء پیدا ہوئے،
محدثین پیدا ہوئے، اصحاب سیر و تراجم پیدا ہوئے، مصنفین پیدا ہوئے، طاقتور بادشاہ اور حکمراں، انصاف پسند حکمراں پیدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد جو بات شاہ صاحب نے لکھی ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب آگے ذکر کیا ہے سرزمین ہندوستان کا، اور عجیب عبارت لکھی ہے، لکھا ہے والذی اعتقد من صمیم قلبی اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبۃ الہنود یا ہندوس على اقلیم ہندوستان غلبة تامة مستقرة وجب في حکمت اللہ تعالی ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام لهم دینا۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقلیم ہندوستان پر ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا۔ غور سے سنیے کہ یہ الفاظ وجب فی حکمت اللہ تعالی، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے الہام ہوا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا کہ یلہم زعماءہم، کہ وہ اس ملک کے ہندوستان کے بہت سے قائدین اور لیڈروں کے دل میں یہ پہچان ڈال دیں گے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا اور اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے، اور وہ اسلام لائیں گے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ علامہ اقبال کی ایک بڑی نظم ہے اسی پورے مضمون پر مشتمل، آخری شعر ہے اس کا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس دل کی آنکھیں نہیں ہیں، ہم اندھے ہیں دل کے، اور یہ باتیں ان آنکھوں سے نہیں دکھائی پڑتی، یہ باتیں دل کی آنکھوں سے دکھائی پڑتی ہیں۔ انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ اب یہ آپ کا ایک بالکل کم چھوٹا معمولی پڑھا لکھا طالب علم کیا دیکھ رہا ہے اس وقت ملک میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کسی لاگ لپیٹ اور اشارے کی مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان بے چین ہیں، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے دستوری حقوق مارے جا رہے ہیں۔ یہ 100% ناواقفیت ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس قابل احترام ادارے کے اس موقر جلسے میں کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے، غالب اکثریت، تقریباً 75 سے 85% آبادی، اس کے اندر اب شدید بے چینی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ ہم پر اور آپ پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ 70-80 سال سے ہو رہا ہے، اور ان قوموں پر تو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ ان میں بیداری نہیں تھی، بیداری آتی ہے تعلیم سے۔ آپ کے اجلاس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری،
ان میں تعلیم نہیں تھی، ان کو تعلیم ان پر حرام تھی۔ کوئی دلت، کوئی چمار، کوئی پاسی، کوئی سونار، کوئی لوہار، کوئی شیڈول کاسٹ کا انسان وہ قلم دوات ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، وہ کتاب ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ صاف صاف کتابوں میں منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے، میں صفحہ نمبر بھی کوٹ کر سکتا ہوں، صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چمار یا کوئی شودر، اور شودر کے نیچے 20-50 ذاتیں آتی ہیں، اگر کوئی شودر ویدانت کا ایک لفظ سن لے، چھو نہیں لے، پڑھ نہیں لے، صرف کسی کو پڑھتا ہوا سن لے، تو اس کے کان میں پگھلتا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ یہ شرعی حکم ہے ان کا۔ اس وجہ سے ہزاروں سال تک پڑھنے لکھنے کا رواج ہمارے ملک کی اکثر آبادی میں نہیں تھا۔ پڑھنے لکھنے کا اختیار صرف برہمنوں کا تھا، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، یا بنیا حساب کتاب پڑھ سکتا تھا، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کسان نہیں پڑھ سکتے، مزدور نہیں پڑھ سکتے، چمار نہیں پڑھ سکتے، غریب نہیں پڑھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انہیں کچھ خبر نہیں۔ اب تعلیم عام ہونے لگی انگریزوں کے آنے کے بعد۔ کبھی کبھی شر سے خیر بھی پیدا ہوتا ہے۔ انگریز جو آئے تو انگریزوں نے تعلیم کو عام کیا، اور پھر سرکاری نوکریوں کو جوڑ دیا تعلیم سے۔ اب کہاں کی منو سمرتی اور کہاں کا دھرم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں۔ پچھلے 30-40 سال کے اندر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کے اس پسماندہ اکثریت میں جس کی آبادی 80-85% ہے، اس آبادی کی بہت بڑی تعداد اب اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے۔ وہ جب اس نے فزکس پڑھی، اس نے سائنس پڑھی، اس نے علوم پڑھے، تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ جو پنڈت جی بتا رہے ہیں کہ گنگا جو نکلی ہے وہ فلاں دیوتا کی جٹا سے نکلی ہے۔ وہ سائنس میں پڑھتا ہے کہ بھائی پانی جو برستا ہے، وہ جو سمندر ہے، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پانی گرم ہوتا ہے، وہ بھاپ بنتا ہے، وہ بھاپ اوپر اٹھتی ہے، ہوائیں اس کو اوپر لے جاتی ہیں، کچھ فاصلے پر جانے کے بعد وہ بادل ایک کثیف بادل کی شکل بن جاتی ہے۔ پھر یہ بادل ہوائیں ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہیں، یہ بادل کسی پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، پہاڑ میں فاسفورس ہوتا ہے، پہاڑ میں سلفر ہوتا ہے، پہاڑ میں آئرن ہوتا ہے، پہاڑ میں کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس بادل وہ جذب کرتا ہے، پھر وہ ہوائیں لاتی ہیں اور پہاڑ سے ٹکرا کر وہ بادل پھر پانی بن کر برستا ہے۔ اس طرح یہی سمندر کا پانی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے۔ جٹا اور زلفوں سے نکلنے پر نوجوان پڑھے لکھے لوگ وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا بکواس ہے۔ چنانچہ اب بے چینی، پھر جو ظلم جو ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا سینکڑوں ہزاروں سال سے، چھوت چھات کا مسئلہ کہ وہ چھو نہیں سکتے، وہ مندر میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی مرمو ابھی چند دن پہلے ایک مندر میں گئیں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے گئے ہوئے منسٹرز جو اونچی ذات کے تھے ان کو اندر مندر کے گربھ گرہ میں جانے دیا گیا، لیکن راشٹرپتی پیچھے کھڑی رہیں، وہ اندر نہیں جا سکی۔ تو یہ حالات کیا بتا رہے ہیں؟ بے چینی جس طرح پھیل رہی ہے،
نفرتیں اسی لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تعلیمی بیداری ہی اس کا حل ہے۔ تعلیمی بیداری کا کیا مطلب، میں بہت واضح کر دوں، آپ کے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، میں ضرور استفادہ کروں گا۔ میرے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھے ہوئے ہوں اور حالات حاضرہ کو بھی گہرائی سے سمجھیں، تاکہ آپ ہر بیماری کا نسخہ قرآن سے لے لیں، تاکہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے لے لیں۔ اگر قرآن مجید ہمارے سینوں پر اتر جائے، اگر قرآن مجید ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے ہماری سمجھ میں آ جائے، تو الٹی بات ہے، لوگ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں اسلام خطرے میں ہے، اور آپ کا یہ کمزور طالب علم بھائی خانہ کعبہ اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہے، بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل تو خراب ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں اسلام کا مستقبل بے حد روشن ہے۔ مسلمان بے وفائی کرے گا، مسلمان اپنے پیسوں کو شادیوں میں پھونکے گا، لاکھوں کروڑوں روپے شادی میں دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا، شادی میں ڈانس اور میوزک بجائے گا، شادی میں ڈی جے بجائے گا، مسلمان مسجدوں کو ویران کرے گا، مسلمان لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا، مسلمان لڑکیوں کے کالج کے گیٹ کے سامنے چھٹی یا انٹرول کے وقت میں کھڑے رہیں گے اور سیٹیاں بجائیں گے، تو مسلمان مارا جائے گا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، لنچنگ ہوگی، اس کو گھیر کے مارا جائے گا، اس کو کھمبے میں باندھ کے مارا جائے گا، اس سے شرک کے نعرے لگوائے جائیں گے۔ مسلمان کا مستقبل الگ چیز ہے، اسلام کا مستقبل الگ چیز ہے۔ تاتاری قوم نے مسلمانوں کو مارا تھا، اسلام کو نہیں مار پائے، اور بالآخر وہی قوم اسلام میں آ گئی۔ یہی اور یہی اس ملک میں ہونے والا ہے۔ میں زندہ رہا تو دنیا میں میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، چلا گیا تو قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا، اگر ہندوستان میں یہ نہ ہوا تو۔